بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے اس ملک کو، اس پاکستان کو اپنے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا ہے جہاں پر نئے نئے تجربے کر کے اپنا مفاد حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک لیبارٹری ہے جہاں سے اشرافیہ اور حکومت اپنے مزے، اپنے فائدے لے سکے۔ ابھی یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا ہی تھا، چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کو چیف جسٹس خود اپنی مرضی سے بنایا۔ جن کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا ان کو ہٹا کر، منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا کر ان کو آگے لے کر آئے۔ اب پھر ان سے بھی سیڑھی نیچے سے نکال لی ہے، یعنی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کہنے کو تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن اب اصل چیف جسٹس، اصل طاقت جسٹس امین الدین کے پاس آ گئی ہے۔ وہی جج صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نہ عمل کرے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، ان کو انہوں نے اب آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے۔ 7 رکنی آئینی بینچ حکومت نے اپنی مرضی کا بنا دیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں 5-7 سے 7 کی اکثریت حکومت کے پاس تھی۔ ایک جو ڈیسائسو ووٹ تھا، 7واں ووٹ جسٹس امین الدین کا تھا۔ مذکرہ خیز بات یہ ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے، خود ووٹ دیا کہ میں ہوں گا آئینی بینچ کا سربراہ، اور اس کے لیے انہوں نے ووٹ دے دیا۔ اب 5 لوگ جو اس کے خلاف گئے، 2 تو تحریک انصاف کے لوگ تھے، باقی 3 ججز منصور علی شاہ، منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی بھی تھے۔ لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے اب کر دی ہے دیر، اس لیے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کا خط آیا۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 4 تاریخ کو فل کورٹ ہونی چاہیے، تو یحییٰ افریدی صاحب نے نہیں بلائی۔ اب دیر ہو گئی ہے، اب یحییٰ افریدی صاحب بس اب چیف جسٹس ایک ٹائٹل لگا لیں، اس لیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین ہوں گے، بلکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی حکومت نے کہا ہے امین الدین ہی ہوں گے، یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے، منصور علی شاہ اور امین الدین۔ یہ بھی مزے کی بات آپ سن لیجئے، امین الدین صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہی اس میں ہوں گے۔ یہی نہیں، ایک اور جو کمیٹی ہے، سنتے جائیے، ذرا کنفیوزنگ ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں جتنا میں آسانی سے بات اپنی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ امین الدین صاحب آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہوں گے، کیونکہ آئینی بینچ ہی ہے اصل بینچ، طاقت ساری اس کے پاس ہوگا۔ باقی تو یہ ایسی ایک اپیلیٹ ٹریبیونل کی طرح کا بن گیا ہے سپریم کورٹ، باقی تو فارغ ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کمیٹی جو آئینی بینچ کے لیے بنائی گئی ہے، آئینی بینچ کا ڈیسائیڈ کرے گی، اس میں بھی امین الدین صاحب ہی ہیں۔ اپنے بینچ کو بھی، آئینی بینچ کو بھی دیکھیں گے، اور جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور خود وہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ میں آئینی بینچ کا سربراہ ہوں گا۔ تو آپ دیکھیے، اصل اب چیف جسٹس جو ہے وہ امین الدین صاحب ہیں، اور حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کا اپنی طرف سے متبادل ڈھونڈ لیا ہے، وہ پہلی نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت نے کوٹا سسٹم بھی لگا دیا ہے، سندھ سے اتنے جج، پنجاب سے 2، خیبر پختونخوا سے 1، 2 پنجاب سے، 2 سندھ سے، 2 بلوچستان سے، کوٹا سسٹم سپریم کورٹ میں۔ اس کے پاکستان کی فیڈریشن پر بھی بڑے اثرات ہونے ہیں، لیکن ہو صحیح بھائی، جتنا حکومت سمجھتی ہے ملک کمزور ہوگا، جتنا لوگ کمزور ہوں گے، جتنا آئین قانون کمزور ہوگا، اتنی تو یاشی ہوگی، اتنے تو مزے ہوں گے۔ اب حکومت اگر کوئی جرم کرتی ہے تو اپنا جج ہوگا، قانون بھی خود بنائیں گے، اس کی تشریح بھی، اس کے فیصلے بھی خود ہی لیں گے، اور اگر ذرا سے ادھر کسی نے ادھر کرنے کی کوشش کی، اس کو کمیٹی سے نکال دو، دوسرے کو لے آؤ، اس کو بتاؤ کہ بھائی آپ کو ہم لگائیں گے، اب دیکھ لیں۔ تو اب یعنی کلرک بھی اس طرح نہیں بھرتی کیے جاتے جس طرح سپریم کورٹ کو کیا جا رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو ذبح کر کے، اس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کیما کر کے دفنا بھی دیا ہے، اور میرا تو خیال ہے اب جلائیں گے بھی، تو کچھ نہیں بچنا۔ وہ سپریم کورٹ کی لاش نکال کے ابھی اس کو جلانا بھی ہے انہوں نے۔ اب دیکھیے، منصور علی شاہ صاحب کا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ جی ایک وقت تھا وہ امرتا بندیال کے خلاف گئے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہونے دیے خیبر پختونخوا پنجاب میں۔ آج آپ دیکھیں کیا ہوا، منصور علی شاہ سب سائیڈ لائن ہو گئے۔ ابھی یحییٰ افریدی صاحب، ابھی یہ دیکھیے چیف جسٹس بنے، فل کورٹ انہوں نے نہیں بلائی، یعنی فل کورٹ نہیں لگائی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اس کے خلاف درخواستیں آئی ہیں، وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ اب وہ ان کے پاس کیا اختیار رہ گیا؟ بس یہی کہ اچھا اپیلیں سن لیتے ہیں بھائی، اور انہوں نے امین الدین لگا دیا۔ امین الدین نہیں تو کوئی اور ہوگا۔ اب یہ کھیل چل پڑا ہے، کچھ نہیں بچا، اب تو جناب کہانی ختم ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا، اور تحریک انصاف تو پہلے میدان میں، عمران خان کا بھی یہ پیغام آ گیا ہے کہ جی یہ مجھے ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اصل چیز تو آپ کا دماغ ہوتا ہے نا، کہ آپ جب ذہنی طور پر تیار ہیں، وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ بات یہ ہے کہ باقی قوم ساری غلامی اب یہ سہتی رہے گی،
یا آپ نے کچھ کرنا ہے. ججز نے تو کچھ نہیں کیا, تو اب آپ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو گیا ہے. وہ تو اب غلامی کی زندگی گزارے, بس سٹیمپ لگائیں, دستخط کریں اور نکلیں, تنخواہیں لیں, نوکری کریں, مرات لیں, ڈرائیور, گاڑی, بنگلے, بجلی, یہ سب انجوائے کریں, 15-15 لاکھ کی پینشن لیں اور بس موج کریں. یہ ہے, اب آپ فارغ ہیں. دوسرا, باقی بھی آپ نے دیکھ لیا اداروں کو تو انہوں نے کمزور کر دیا ہے, کہانی کچھ نہیں رہی اس ملک میں. حال یہ ہے کہ وزیر صاحب اویس لغاری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تو انہوں نے اب سنا دیے نا, اگلے 10 سال انہوں نے کہا کہ بجلی کا بحران ہی ہے بحران, اور بجلی مزید مہنگی ہوتی چلی جائے گی, حالات کوئی کنٹرول نہیں ہو گئی. انہوں نے کہہ دیا حالات یہ ہیں, اور قانون اور آئین سازیاں دیکھیں ان کی, انہوں نے جس طرح سے کی ہے. اور ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا سڑکوں پر آنے کے علاوہ. وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں قانون سازی موام میں آئیں گے. حافظ حمداللہ صاحب JUI کے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اب کھیل شروع ہوگا, ہم نہیں چھوڑیں گے. اب کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی یاد آ رہا ہے کہ 26ویں آئین ترمیم کر کے جناب بڑی غلطی ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے قانون سازی کی ہے یہ بہت غلط ہے, سارے کے سارے قانون غلط ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ بیانات دیتے رہیں, دیتے چلے جائیں. ابھی تو یہ آگ جو لگی ہے, ابھی تو صرف اس کی حدت آپ نے محسوس کی ہے, یہ آپ کو بھی راکھ کرے گی, ساری جماعتوں کو کرے گی. تحریک انصاف اکیلی کھڑی تھی اور وہ عمران خان اکیلے کھڑے تھے, بولے ہیں ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا, ہو رہا ہے, وہ تو سہتے چلے جا رہے ہیں, برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. باقی اور کیا کر لینا ہے؟ فارم 47 کے ذریعے ان سے حکومت بھی چھین لی, سارا کچھ کر لیا, جیلوں میں بھی ڈال دیا, عورتیں بھی, بچے بھی, مرد بھی, سب آپ نے لاپتہ بھی کیے, اغوا بھی کیے, ٹارچر بھی کیے, سب کچھ کر لیا اور کر لیں. اب فضل الرحمان صاحب کے بندے بھی اٹھائے گئے تھے, پتہ ہے نا آپ کو, انہوں نے کہا یہ بڑی غلط بات ہے فلاں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے بندے انہوں نے اٹھا لیے تھے, ووٹ تو انہوں نے کر لیے تھے, لہٰذا ہم نے 26ویں آئین ترمیم کروا دی تاکہ بندے بھی چھوٹ جائیں, تو زہر بھی نکال دیں, فلاں بھی نکال دیں. تو اب کیا مل گیا آپ کو؟ تو لہٰذا وہ سڑکوں پر آنے والے ہیں. اندر کی خبر یہ ہے عمران خان اور فضل الرحمان صاحب اکٹھے نظر آئیں گے آپ کو, اور ابھی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, آئندہ کا عمل بھی طے ہوگا. کہیں نہ کہیں جا کر یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سڑکوں پر آئے, اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا جو بھی اپوزیشن میں ہوگا. اگر فضل الرحمان صاحب حکومت میں چلے جائیں تو اور بات ہے, اگر اپوزیشن کرنی ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب جو ہونا ہے سڑکوں پر ہونا ہے, کیونکہ نہ اب عدالت رہی ہے, نہ قانون رہا ہے, نہ آئین رہا ہے, نہ پارلیمنٹ ہے, سب کچھ دفن ہو چکا ہے, بچا ہی کچھ نہیں. اور اس میں جناب عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات, فیصل چودھری نے مولانا کو عمران خان کا پیغام پہنچایا. سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ قائم ہونے کے بعد, یعنی اب پہلے سپریم کورٹ ایک تھی, اب سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ ہے, 2 سپریم کورٹیں ہو گئی ہیں. اب اس میں 2 کمیٹیز بھی ہیں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر آئینی بینچز کمیٹی جس کے امین الدین خان صاحب سربراہ بھی ہیں آئینی بینچ کے, پھر اس میں جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور عائشہ ملک صاحبہ ہیں, یہ الگ ہے. پھر دوسری پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی ہے, نام کے چیف جسٹس, جسٹس منصور علی شاہ اس میں ہیں, اور جسٹس امین الدین بھی ہیں. تو موسٹ پاورفل کون ہوئے؟ امین الدین. آئینی بینچ بھی ان کے پاس, یحییٰ افریدی کی کمیٹی میں بھی وہ, اور اپنی کمیٹی کی سربراہی بھی ان کے پاس. بجلی خریداری اور فروخت میں 1075 ارب روپے سے زائد شارٹ فال کا انکشاف ہوا ہے. 1075 ارب روپے سے زائد, یہ آپ نے ابھی برداشت کرنا ہے. IMF کو کہہ دیا ہے یہ آپ سے وصول کیا جائے گا. اچھا, حکومت کہہ رہی ہے, نیب کہہ رہا ہے جی یہ جو عمران خان بشرا بیوی کی ضمانتیں ہو رہی ہیں منسوخ کرانے سپریم کورٹ جائیں گے. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اب تو سپریم کورٹ قابو میں, ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بھی بند کر دے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی, نہ کسی ادارے کی. اب آپ کو کہیں فیصلے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں یا کسی عدالت میں جائیں, کو جائیں. اب رہی کوئی نہیں. اب بس جس کی طاقت ہے وہ حکومت پہ 47 کے ذریعے, جال سازی کے ذریعے آ جائے, بیٹھ جائے, اپنے جج لگا لے, اور بس جس کا جہاں زور لگ رہا ہے لگائی جاؤ. آئندہ 10 سال میں بجلی کی قیمت مزید ناقابل برداشت ہو جائے گی. اویس لغاری یہ خبر سنیے, ایک طرف یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, دوسری اویس لغاری صاحب آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگلے, یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں, یہ جنگ میں خبر چھپی ہوئی ہے, آئندہ 10 سال میں بجلی کی قیمت مزید ناقابل برداشت ہو جائے گی. بہت شکریہ رجیم چینج والوں کا, رجیم چینج کرنے والوں کا. یہ 3.25 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہیں, تو ان کا پلان بھی اگلے 10 سال کا ہے. یہ جو قانون سازیاں کی ہیں اگلے 10 سال کے لیے کی ہیں, اور 10 سال کی وہ خبر بھی سنا رہے ہیں مزید ناقابل برداشت ہوگی. ابھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے, مزید ناقابل برداشت ہوگی, تو انجوائے کریں, مزے کریں. عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر. عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. درخواست میں سیکرٹری داخلہ, ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ ڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا. اب حکومت کہے گی بھائی اب آئینی بینچ بن گیا ہمارا, اب چیف جسٹس آ گیا ہے اصل ہمارا, ہم نے لگایا ہے, ہم اب ججز لگائیں گے تو کریں گے. توہین عدالت پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں, اب تو بالکل ہی کوئی پرواہ نہیں ہے.
کرتے رہے, فکس میچ سارے جو ہیں وہ بیچ میں ہیں. اچھا, اور آپ دیکھیں کہ میں پڑھ رہا تھا کہ صحافی بھی اب یہی بات کر رہے ہیں کہ جی حقیقی چیف جسٹس تو اب امین الدین ہے, یا فرید صاحب تو فارغ. حکومت نے دھوکہ دیا, قانون سازی جمہوریت کی روح کے خلاف ہے, حافظ حمداللہ. نئی ترمیم کے خلاف عوام میں جائیں گے, مولانا فضل الرحمان. تو اب وہ کہہ رہے ہیں, یہ مجبور ہو رہے ہیں, ان کو آنا پڑے گا اور کوئی ان کے پاس چارہ ہی نہیں رہے گا, کیونکہ ہوتا ہی ہے یہ طاقت کا, اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ بس اتنی طاقت حاصل کر لی ہے, یہ کافی ہے, اور اس کے بعد آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں, ابھی اور آگے بڑھیں گے, اور جس طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو جب تک وہ رد عمل نہیں آئے گا جو سڑکوں پر ہوگا اور بڑا شدید ہوگا, تب تک یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ اگر سمجھیں کہ یہ جس طرح سے ہم نے سارے ادارے فارغ کر کے ہم نے اب بڑا اس جالیہ اور اس قبرستان پر, اداروں کے قبرستان پر, سپریم کورٹ کے قبرستان پر حکومت کریں گے, لاشوں پر ہم چلیں گے, یا یہ مردوں کا ایک ملک بنا دیں گے, اور یہاں نہ کوئی بولنے والا نہ سننے والا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہم یہاں پر عیاشیاں کرتے چلے جائیں گے, یہاں سے دولت لے جائیں گے باہر, وہاں بنائیں گے محلات اور مزے کریں گے. تو یہی ہوتا ہے ہر اقتدار میں آنے والا, ہر اقتدار میں آنے والا. یہ تاریخ رہی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس نے اقتدار میں رہنا ہے, یہ اس کی وراثت ہے اور اسے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن وہ اچانک پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک خبر, ایک واقعہ جو ہے وہ سب کو ہلا دیتا ہے. تو اگر فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف مل کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو حکومت کو لگ پتہ جائے گا. اور میرا یہ تجزیہ ہے, خبر تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا. میرا تجزیہ یہ ہے خبر کے علاوہ کہ یہ جب کام ہو گیا اور اس میں اگر وکلا اور تاجر اور مزدور, کسان, ان کو بھی کسی طرح سے ساتھ ملا لیا جاتا ہے تو پھر حکومت فارغ ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.